الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. گرامی قدر سامعین، یہ مہینے حج کے شروع ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جن کو حج کی سعادت نصیب فرمائی وہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں اور اپنے اہم فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں اور وہاں کی برکات سے اور وہاں کی فضائل سے الحمدللہ وہ نیکیوں کو لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت پیش کی ہیں جس میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف میں جو چیزیں ہیں اسی کی اور مکۃ المکرمہ اور حج کی کچھ خوبیوں کو اور فضائل کو ذکر فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر سب سے پہلے عبادت کے اعتبار سے اگر کوئی گھر تعمیر کیا ہے اور کوئی مکان بنایا ہے تو یہ بیت اللہ شریف کو بنایا ہے۔ یعنی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر عبادت کے لیے کوئی تعمیر کی گئی ہو اور کوئی گھر بنایا گیا ہو تو یہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف ہیں، کعبۃ اللہ ہیں۔ کعبۃ اللہ سے پہلے روئے زمین پر عبادت کے لیے کوئی گھر نہیں بنایا گیا تھا۔ اب کیسے بنا، کس نے پہلے بنایا؟ تو مختصر سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے امر کن سے بنایا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق اور پیدائش کے 2000 سال پہلے اللہ نے اس کو بنوایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنت سے اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھر جو بنایا اور جس گھر کی تعمیر ہوئی اور یہ زمین پر بیت اللہ ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کعبہ ہے۔ اب وہ کہاں بنایا؟ تو فرماتے للذی ببکہ، کہ اس گھر کو اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس اور پاک زمین جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور اللہ نے اپنی نزول رحمت کے لیے اول ہی دن سے محترم بنا کر طے فرما دیا تھا، وہ مکۃ المکرمہ ہے۔
یعنی سب سے پہلا گھر کعبہ بنا، اور یہ حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے اپنی مقدس اور پیاری زمین مکۃ المکرمہ میں رکھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے متعلق جب آپ مدینۃ المنورہ سے تشریف لائے اور فتح مکہ کیا تو چند جملے آپ نے فرمائے تھے، اور یہ مکہ کی زمین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، واللہ انکی لخیر ارض اللہ وحب ارض اللہ من، اے مکۃ المکرمہ کی زمین، میں اس ذات قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، کہ تو ساری دنیا کی زمینوں میں سب سے بہتر زمین ہے، وَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور ساری زمینوں میں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب اگر کوئی زمین ہے تو یہ مکۃ المکرمہ تیری زمین ہے۔ سب خیروں کو اللہ نے یہاں اتارا، محبت وحی یہاں ہوئی، اور منبع رسالت یہاں ہوا، یعنی وحی کے اترنے کی جگہ کو اللہ نے مکۃ المکرمہ کو پسند کیا۔ رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے اللہ نے مکۃ المکرمہ کی زمین کو مقدس اور مکرم کیا، اور اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مسکن بنایا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو آپ نے یعنی حضرت ابراہیم نے لک و دک میدان میں جو چھوڑا تھا وہ مکۃ المکرمہ کی زمین تھی۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اے مکہ کی زمین، اگر مکہ والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو واللہ کبھی میں نہ نکلتا۔ آپ نے مکۃ المکرمہ کی زمین میں 13 سال کے بعد جو مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اس کی طرف اس جملے میں آپ نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ مکہ کے باشندے اگر مجھے جان لیتے اور مجھے یہاں رہنے دیتے تو واللہ کبھی میں مدینۃ المنورہ کا رخ نہ کرتا۔ اسی لیے تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری کائنات کی زمین میں سب سے افضل ترین زمین اگر کوئی ہے تو وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ مدینۃ المنورہ بعد میں، پہلے مکۃ المکرمہ ہے، ہاں، مگر مدینۃ المنورہ میں وہ زمین اور وہ حصہ جس حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کا روضہ ہے، آپ کی قبر شریف ہے، اس زمین کے متعلق یوں فرمایا گیا کہ یہ زمین مکۃ المکرمہ سے بھی افضل، بلکہ صرف مکہ سے نہیں، کعبۃ اللہ سے بھی افضل، بلکہ کعبۃ اللہ سے نہیں، یوں کہا گیا کہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ جس زمین پر آپ علیہ السلام کا جسم اطہر آج مدینہ میں ملا ہوا ہے اور آپ کا روضہ ہے، یہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہیں۔ اس کے علاوہ ساری کائنات کی زمینیں مکۃ المکرمہ کے مقابلے میں افضل نہیں کہلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کے بارے میں خود اللہ نے قسم کھائی اور کہا لا اقسم بہذا البلد، اے مکہ کی زمین میں تیری قسم کھا رہا ہوں، اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے محترم اور سب سے مقدس چیز ہوتی ہے اسی کی قسم کھائی جاتی۔ اسی لیے سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور میں اے محمد اس امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہوں، یعنی مکۃ المکرمہ کی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا محترم بنایا اور کتنا محترم بھی شان بنایا، تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان ھذا البلد حرم اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو قابل احترام اور قابل مقدس اور محترم بھی شان بنایا ہے جس وقت سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور جب سے زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو قابل احترام، قابل مقدس اور عظمت والی بنائی. اور کب تک رہے گی؟ آپ نے فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ یہ قابل احترام، قابل مقدس، قابل مبارک عظمت والی رہے گی قیامت تک. یعنی اس زمین پر کوئی خون ریزی نہیں کر سکتا، کوئی وہاں پر کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی وہاں کسی کو ستا نہیں سکتا. اسی لیے عرب کے حضرات جن کی مکہ المکرمہ کی زمین دور نبوت سے پہلے جہالت والی زمین میں، جہالت والی زندگی میں یہ حالت تھی کہ یہ لوگ انتہائی لڑاکو، انتہائی تندخو، بچیوں کو زندہ درگر کرنے والے، زمین میں دفنانے والے، اس کے باوجود بھی حدود حرم میں بیت اللہ شریف میں وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر اپنے باپ کا قاتل حرم میں ہوتا اور بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا تو یہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا اور اس باپ کے قاتل کے سامنے نہیں دیکھتا تھا. اتنی عظمت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. یہ گھر ہے جس کو اللہ نے کہا ان اول بیت عُدِّیَ للناس للذی ببکۃ. یہ گھر کیوں بنایا گیا؟ تو عبادت کے لیے بنایا، سب سے پہلا یہ. اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو برکت والا بنایا، مبارک بنایا، ہر چیز کی برکتوں کا مظہر بنایا. ظاہری بھی برکتیں اللہ نے مکہ میں رکھی ہیں اور معنوی برکتیں بھی اللہ نے مکہ میں رکھی ہیں. مادیات کے اعتبار سے بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور روحانیت کے اعتبار سے بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مکہ المکرمہ کی زمین سنگلاخ ہے، وہاں پر کوئی باغ باغیچے نہیں بن رہے، وہاں پر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، لیکن اس گھر کی برکت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو وہاں پر جمع کر دیا ہے. جو دنیا کے کونے کونے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو حجاج کرام بیت اللہ شریف جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جس کونے میں جو چیز ملتی ہے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف میں مکہ میں جمع کر رکھی ہے. اور کتنی برکتیں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، کئی لاکھ حاجی حج کی موسم میں بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں اور کسی حاجی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی وہ آج تک ایسا نہیں بنا ہے. یہ ہیں برکتیں. اس کو اللہ نے فرمایا مبارک، یہ مبارک ہے للذی ببکہ مبارکن وہدی للعالمین. اور تیسری خصوصیت یہ فرمائی کہ یہ پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا مظہر اور ہدایت کی جگہ ہے. دنیا میں جتنے بھی ایمان والے بستے ہیں ان تمام کے دل کو اللہ رب العالمین نے مکہ المکرمہ کی طرف کھینچ لیا ہے. ہر ایمان والا جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ ہوتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری یہ تمنا اور ارمان ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں، مجھے اللہ پاک ایک مرتبہ بیت اللہ شریف پہنچا دے، اپنے گھر کی زیارت کروا دے. یہ ہدی للعالمین. پوری جہاں کے دنیا کے ایمان والے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور عزیزان ملت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں
جو بھی زمینیں بنائی، جو بھی چیزیں بنائی، ان تمام مخلوق کو یوں کہہ دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ دنیا کے ایمان والوں، اگر تمہیں اپنی عبادت کو صحیح کرنا ہے اور اپنی عبادت کو مقبول بنانا ہے اور اپنے رب کو اور اپنے خدا کو راضی کرنا ہے تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم مکہ نہیں پہنچ سکتے، تم حج نہیں کر سکتے، تم پر حج فرض نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، لیکن جب تم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنی جگہ پر اگر مجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا چاہتے ہو اور تم عبادت کرتے ہو تو میرے گھر کی طرف تم اپنا رخ کرو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ ہیں برکتیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس مکہ المکرمہ کی زمین میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں دیکھ کر اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان بینات کے ساتھ ساتھ مقام ابراہیم، کہ ہم نے وہاں مقام ابراہیم بھی رکھا ہے، جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں کہ ایک نشانی۔ اب وہ کیسے؟ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، لمبا قصہ ہے، طوفان نوح کے وقت وہ منہدم ہو گیا تو حق تعالیٰ شان و عم نوالہ نے حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم پر وحی کی اور فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ فلاں جگہ پر اس کی مٹی کو، اس کی ریت کو صاف کر کے وہاں میرا گھر تعمیر کرو۔ لہٰذا اسی بنیاد پر جو فرشتوں نے بنیاد رکھی تھی، حضرت ابراہیم نے اس ریت کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد اسی جگہ پر آپ نے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر حضرت ابراہیم کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، تو یہ دعا کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ الہ العالمین آپ کے حکم سے میں آپ کا گھر بنا رہا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، بے بس ہوں، تیرے حکم کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن الہ العالمین تیرا حکم ہو رہا ہے، اب میں تعمیر کر رہا ہوں اور میرا بیٹا اسماعیل میری مدد کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، جتنی بھی تعمیر ہو، جیسی بھی تعمیر ہو، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اور نجات کا ذریعہ بنا دے، تو دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا تعمیر کرتے جا رہے تھے اور بیت اللہ شریف کو بناتے ہوئے دعائیں کرتے جا رہے۔ جب حضرت ابراہیم سے وہ چاروں دیوار اونچی ہو گئی، کوئی زینہ وغیرہ سیڑھی وغیرہ تھی نہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جنت کا ایک پتھر لے کر اور فرمایا کہ اے جبرائیل، تم جاؤ اور میرے ابراہیم جو میرا خلیل اللہ بننے والا ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہا ہے، اس جگہ پر اس پتھر کو رکھ دو، حضرت ابراہیم کی یہ پتھر مدد کرے گا۔ یہ پتھر جنت کا آیا ہوا ہے۔ اب اس پتھر کا کھلا معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی زمین سے پتھر لاتے تھے اور پتھر لا کر جب والد محترم حضرت ابراہیم کو دیتے تو چونکہ تعمیر دیواریں اونچی ہو گئی تھی، تو جب حضرت ابراہیم پتھر لینے کے لیے بیٹے کو دیکھتے خود بخود وہ پتھر نیچا ہو جاتا تھا۔
جب حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ میں پتھر لے لیتے تھے تو خود بخود وہ پتھر جو جنت سے اتارا گیا تھا جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، جیسے آج کے دور میں لفٹ الیکٹرک وغیرہ کی ہوتی ہیں۔ یہ ہے پتھر کی خصوصیت۔ اور دوسری، اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک کے نشانات بھی اس پتھر پر پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ پتھر بیت اللہ شریف طواف کے اندر گاڑا ہوا ہے، جہاں پر ایک بلوری کاج بنایا گیا ہے اور اس میں محفوظ ہے۔ جو حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں، اگر ان کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم کے نشانات اس پتھر میں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا فی آیۃ بینات و مقام ابراہیم، اور وہاں پر مقام ابراہیم وہ پتھر، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے بارے میں جہاں پر حضرت ابراہیم نے پہلے تو وہ پتھر تھا بالکل بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگا ہوا، چونکہ آپ تعمیر کر رہے تھے تو اسی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب مطاف میں طواف کرنے والوں کو زیادہ بھیڑ ہونے لگی تو اس پتھر کو وہاں سے اٹھا کر آج جو ہے وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ پتھر پہلے سے، اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عرب حضرات بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے تھے، لیکن زمانہ جاہلیت میں کسی بھی انسان نے اس بت کی کبھی پوجا نہیں کی، کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اور آج تک نہیں جھکایا اور قیامت تک نہیں جھکائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ ہاں، اتنا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جہاں پر پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، کسی طوفان کی بنا پر، سیلاب کی بنا پر وہ بہہ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، جستجو اور تلاش کے بعد حضرت عمر نے پھر اسی جگہ رکھا جو آج ہیں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں فی آیۃ بینات مقام ابراہیم، اور بھی بہت سی نشانی، من جملہ ان میں کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے جتنے حجاج کرام جاتے ہیں، کئی لاکھ حاجی ہر سال حج کرتے اور جمرات کی رمی کرتے، 3 شیطان کی جگہ پر پتھر مارتے، کنکریاں مارتے، اور ہر حاجی 7 کنکری کو مارتا ہے۔ اب لیکن کبھی بھی وہاں کنکریوں کا ڈھیر نہیں ہوا، جمع نہیں ہوئی۔ جتنے بھی حاجی وہ کنکریاں مارتے ہیں، وہ جو کنکریوں کو اللہ قبول کر لیتے ہیں، فرشتے اس کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن جس حاجی کی کسی وجہ سے کنکری قبول نہیں ہوئی، وہ کنکری پڑی رہتی ہے جس کو بعد میں لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے 3 دن مسلسل ہر حاجی 7 کنکریوں کو تینوں 3 جمرات پر مارتا ہے، لیکن اس جمرات پر کنکریوں کا ڈھیر کبھی نہیں ہوتا۔ حاجی جس وقت ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، لیکن چند کنکریاں ہی نیچے نظر آتی ہیں، باقی اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اس کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور میں نے اس گھر کو امن والا بنا دیا ہے۔ جو آدمی بھی حرم میں داخل ہو گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو امن کا اعلان ہے۔ اور کیسا اعلان ہے؟ کسی کو کوئی ستا نہیں سکتا، کسی کو ستانا حرام، کسی کو گالی گلوچ کرنا حرام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اے مکہ کے لوگوں سنو میری بات،
کہ اللہ رب العالمین نے اس گھر کو اتنا محترم اور حرم اور ایمان والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے کہ یہاں کسی قسم کی کوئی بھی نقصان دہ بات نہ کرنا، تکلیف دہ بات نہ کرنا، یہاں تک کہ انسان تو انسان بر کے وحشی جانوروں کو بھی اور گھاس کو بھی تمہیں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، یا جو چیز بھی ہوگی اللہ نے اس کو امن دے دیا ہے۔ اسی لیے وہاں پر کسی حدود حرم میں کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، حدود حرم میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ جو آدمی وہاں داخل ہو گیا اللہ نے اس کو امن والا قرار دیا، اور بیت اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مامون قرار دیا ہے۔ جب سے بیت اللہ بنا ہے وہاں کسی کی ہمت اور مجال نہیں کہ وہاں پر اس کو نقصان پہنچا سکے، اور جس نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہاتھیوں کا لشکر ابلا لے کر آیا تھا، سورہ فیل میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، چڑیوں سے، آسمان سے کنکریاں برسائی اور اس ابرہا کو اور ابرہا کے پورے لشکر کو مٹی کے طرح زمین میں ملا دیا۔ یہ ہے امن والا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گھر کی انتہائی دل کے ساتھ عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے اس پر بات کریں گے، کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا